بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ سامعین کرام، اہل غلو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور ذات کے بارے میں غلو کرتے ہوئے جن خصوصیات کو مانتے ہیں وہ خصوصیات جو قرآن و حدیث سے ثابت نہیں، ان میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہ ایسا بیان کرتے ہیں، مانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور ذات سے آپ کے وجود یعنی آپ کی پیدائش سے پہلے ہی انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام نے وسیلہ پکڑا، یعنی آپ کی ذات کے اور آپ کی جاہ و مرتبے کے توسل سے دعائیں مانگی اور آپ کا وسیلہ اختیار کیا۔ عنوان قائم کیا انہوں نے تیسری مبحث کے ضمن میں اختصاص النبی صلی اللہ علیہ وسلم عند الغلاۃ بتوسل الانبیاء به قبل وجودہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اہل غلو کے نزدیک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اختصاص اس طور پر کہ آپ کے وجود سے پہلے انبیاء نے آپ کا وسیلہ لگایا، وسیلہ پکڑا۔ یہ عنوان کا مفہوم میں نے بیان کیا۔ آگے صاحب کتاب کہتے ہیں کہ بہت سارے اہل غلو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دوسرے نبیوں نے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق آپ کی جاہ و مرتبہ اور آپ کی ذات شریفہ کا وسیلہ لگایا آپ کی پیدائش سے پہلے۔ ابھی آپ دنیا میں پیدا ہو کر آئے نہیں، اور اس سے پہلے ہی بہت سارے نبیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا، آپ کے جاہ و مرتبے کا، آپ کی ذات شریفہ کا وسیلہ لگایا۔ اب آگے کہہ رہے ہیں وَيُورِدُونَ فِي ذَلِكَ أَحَادِيث، اس سلسلے میں بعض حدیثوں کو یہ لوگ وارد کرتے ہیں، پیش کرتے ہیں اپنے اس عقیدے کی تائید میں، لیکن وہ حدیثیں کیسی ہیں؟ اما موضوعہ، یا تو وہ من گھڑت ہے، بناوٹی، خود ساختہ، جھوٹی حدیثیں، جو حدیث ہے ہی نہیں، بنا لی گئی ہے، ایک بناوٹی ہے۔ وَإِمَّا ضَعِيفَةٌ لَا يُحْتَجُّ بِهَا، یا ایسی حدیثیں پیش کرتے ہیں جو انتہائی ضعیف ہیں، جن سے حجت پکڑی ہی نہیں جا سکتی۔ یا پھر تیسری شکل کچھ ایسی حدیثوں کی بھی ہے وَإِمَّا صَحِيحَةٌ لَكِنَّهَا لَا تَدُلُّ عَلَى الْمُرَادِ أَصْلًا، کچھ ایسی حدیثیں بھی ہیں جو حدیثیں تو صحیح ہے لیکن یہ جو معنی اور مراد بیان کرتے ہیں اس پر وہ حدیث دلالت نہیں کرتی، اس میں وہ معنی موجود ہی نہیں ہے، یعنی غلط معنی پہناتے ہیں، غلط استدلال کرتے ہیں۔ حاصل اس تمہیدی طور پر جان لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا، آپ کے جاہ و مرتبے کا اور آپ کے حق اور شخصیت کا وسیلہ لگانے کے بارے میں اہل غلو کا یہ عقیدہ ہے کہ آپ کی پیدائش سے پہلے آپ کا وسیلہ انبیاء لگاتے تھے۔ اس بات کو ثابت کرنے کے لیے جو روایتیں اور حدیثیں یہ لوگ پیش کرتے ہیں یا تو وہ من گھڑت ہے، جھوٹی ہیں، یا انتہائی ضعیف ہے جو قابل حجت ہے ہی نہیں، یا تیسرے نمبر پر اگر وہ روایتیں حدیثیں صحیح ہیں تو وہ معنی نہیں بیان کرتی جو یہ بیان کرنا چاہتے ہیں، جو ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ اب آگے ذکر کر رہے ہیں ان روایتوں میں سے ایک روایت کا فَمِن تِلْكَ الْأَحَادِيثِ مَا أَوْرَدَهُ السُّبْكِي فِي شِفَاءِ السِّقَامِ، ان روایتوں میں سے، ان حدیثوں میں سے ایک وہ روایت ہے، وہ حدیث ہے جسے سبکی نے اپنی کتاب شفاء السقام، یعنی بیمار لوگوں کی شفا، یہ اس کتاب کے نام کا ترجمہ ہو گیا، شفاء السقام میں جس کو پیش کیا ہے، وارد کیا ہے، مستدلا بہ علی ما ذهب الیہ من القول، دلیل پکڑتے ہوئے اس حدیث کے ذریعے سے اس بات پر جو قول اس نے اختیار کیا بطور مذہب۔ کون سا قول؟ بتوسل الانبیاء بحق نبینا صلی اللہ علیہ وسلم قبل ان یخلق، نبی انبیاء کے، ہمارے نبی کے حق کا طفیل اور وسیلہ لگا کر دعا مانگنے کے بارے میں آپ کی پیدائش سے پہلے، یعنی یہ قول کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے انبیاء نے ہمارے نبی کے حق کا وسیلہ لگا کر دعا مانگی، اس قول کی تائید میں
سبکی نے اس روایت کو پیش کیا، چنانچہ وہ کہتا ہے یدل علی ذالک، ہاں امام سبکی کے بہت سارے لوگ امام سبکی ہی کہتے ہیں کہ عبارت کا یہ مفہوم ہے، ان کی عبارت نقل ہو رہی ہے شفاء السقام کے حوالے سے، یدل علی ذالک آثار عن الانبیاء الماضین صلوات اللہ وسلامہ علیہم اجمعین، کہہ رہے ہیں کہ اس بات پر دلیل ہے گزشتہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام، گزشتہ تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام سے مروی آثار، یعنی ان سے روایت کردہ آثار اس بات پر دلیل بنتے ہیں جو یہ عقیدہ پیش کر رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جاہ و مرتبے کا وسیلہ لگایا گیا۔ اختصرنا منہا، ہاں ایسے تمام انبیاء سے مروی آثار ہیں، لیکن ہم نے ان آثار میں سے اکتفا کیا ہے علی ما تبین لنا صحتہ، ان آثار اور حدیثوں پر ہم نے اکتفا کیا ہے جس کی صحت یعنی جس کا صحیح ہونا ہمارے سامنے واضح ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آگے جو روایت پیش کی جا رہی ہے سبکی صاحب کے نزدیک یہ روایت صحیح ہے، ہاں وہ ما رواہ الحاکم فی المستدرک، اور یہ وہ روایت ہے جسے امام حاکم نے اپنی مستدرک جلد دوم صفحہ 615، ہاں یہ صفحہ ہو یا حدیث نمبر ہو واللہ عالم، ہاں میں نقل کیا، اور بڑی مشہور روایت ہے۔ پھر کچھ عبارت کے بعد کہتے ہیں کہ انہوں نے سبکی نے جو ہے اس کے بعد سند کو، امام حاکم کی سند کو حضرت عمر بن خطاب تک پہنچایا، ذکر کیا، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لما اقترف آدم الخطیئۃ، یہ بہت ہی مشہور حدیث ہے، ہاں ہمارے یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لگا کر دعا مانگنے کی دلیل کے طور پر اس روایت کو بڑا عام طور سے پیش کیا جاتا ہے، اور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں آگے اس پر جب تبصرہ کریں گے تو وہاں یہ واضح ہوگا کہ خود سبکی اسے سب سے بڑی دلیل مان رہے ہیں، اور ان کے قول سے ہی یہ ظاہر ہے کہ ان کے نزدیک خود ان کی پیش کردہ روایتوں میں یہ روایت ان کے نزدیک صحیح ہے، باقی صحیح نہیں ہے، حالانکہ یہ بھی صحیح نہیں ہے، ابھی ہم آگے جانیں گے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ روایت، اور میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ ہمارے یہاں حلقوں میں عام طور سے بیان کی جاتی ہے، عوام میں، خطابات میں، کتابوں میں، تحریروں میں، یہاں تک کہ ہمارے ہاں تبلیغی جماعت کے حضرات جو فضائل اعمال یا تبلیغی نصاب پڑھتے ہیں اس میں بھی یہ روایت بیان کی گئی ہے۔ شیخ زکریہ رحمہ اللہ صاحب جنہوں نے موطا کی اتنی علمی کہتے ہیں کہ شرح لکھی، ان کی ایسی کتاب بھی ہوگی، یعنی لوگوں کو یقین نہیں آتا علمی دنیا میں لوگوں کو جو محققین ہیں، جس میں رطب و یابس اور اہل تصوف کے عقیدے پر مشتمل جھوٹے واقعات، بہت ساری جھوٹی ضعیف روایات اس میں جمع ہیں، اور یہ بات صرف میں اکیلا نہیں کہہ رہا ہوں، علمی دنیا کی بڑی شخصیات اور خود ان کے ہم مسلک اور ہم مشرب علماء نے بھی اس بات کو واضح کیا ہے، قبول کیا ہے کہ اس میں بہت ساری باتیں قرآن و حدیث کی ثابت شدہ تعلیمات اور عقائد سے ٹکراتی ہیں، اس کے معارض ہیں۔ چنانچہ یہ روایت، ہاں اور یہاں میں اس کا بھی تذکرہ کر دوں کہ آج کے زمانے میں بریلوی تو بریلوی، دیوبندی حضرات کے یہاں بھی آپ دیکھیں کہ وہ دیگر بزرگوں شخصیات کا وسیلہ لگا کر دعا مانگنا ناجائز مانتے ہیں۔ دیوبندی حضرات، بریلوی سب کا مانتے ہیں، دیوبندی حضرات سب کا ناجائز کہتے ہیں، لیکن استثناء کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ کی شخصیت کا وسیلہ لگا کر دعا مانگ سکتے ہیں۔ اور اسی دروازے کو کھولنے کے لیے ہمارے جو عثمانی صاحب ہیں جن کا ترجمہ قرآن حاشیہ قرآن چھپا تھا، ہاں پہلے سعودی عرب سے اور بعد میں روک دیا گیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین کے تحت انہوں نے کچھ اس طرح کی تشریح کی کہ مستقل نہ سمجھتے ہوئے کسی کو اگر استعانت کا ذریعہ سمجھے تو یہ روا ہے، اور پھر گویا دروازہ کھولا اہل دیوبند کے اس عقیدے پر کو جائز بنانے کے لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا وسیلہ لگا کر دعا مانگی جا سکتی ہے۔ میں یہاں یہ بھی واضح کر دوں کہ یہ امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف، امام محمد رحمہم اللہ کے نزدیک حرام ہے، بہت اچھی طریقے سے سمجھیں۔ ہاں اب ائمہ کرام حرام کہہ رہے ہیں، اور صحیح بات یہی ہے کہ یہ ناجائز ہے، آگے آپ جانیں گے، لیکن اس کی تائید میں ہاں اہل غلو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت بیان کرتے ہوئے، ہاں اور پھر جب اس خصوصیت کو مان رہے ہیں تو اور یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ انبیاء نے آپ کا وسیلہ لگایا، تو اب یہ بھی آپ کا وسیلہ لگا کے دعا مانگتے ہیں۔ ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حق سے، طفیل سے، آپ کے جاہ و مرتبے کے حوالے سے یہ دعائیں مانگی جاتی ہے۔ اس پر ضمنی طور سے کئی جگہ کئی مرتبہ بحثیں ہو چکی ہیں، یہاں اس روایت کا تھوڑی سی تفصیل اس لیے بیان کرنا ضروری ہے کہ اس روایت کا تذکرہ چرچا بہت عام ہے،
اور جیسا کہ میں نے حوالہ دیا کہ جگہ جگہ بیان کی جاتی ہے، کتابوں میں درج کی جاتی ہے، یہاں تک کہ فضائل اعمال میں بھی ہے، اور پوری تبلیغی جماعت والی دنیا جو ہے وہ اسے پڑھتی پڑھاتی سنتی سناتی ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ جب اس کو پڑھتے اور صحیح مانتے ہیں تو اس پر عمل کرتے ہوئے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آپ کے جاہ و مرتبے کا وسیلہ لگا کر دعا بھی مانگتے ہیں۔ وہ حضرات یہ بیان غور سے سنیں، اس روایت کے بارے میں معلومات حاصل کریں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جب روایت کے الفاظ ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اس روایت میں جو ذکر ہے کہ جب آدم نے غلطی کا ارتکاب کیا، لما اقترف آدم الخطیہ، جب آدم علیہ السلام خطا کر بیٹھے، خطا کا ارتکاب کر لیا، قالا، تو انہوں نے کہا یا ربی اسألوک بحق محمد لما غفرت لی، اے رب پروردگار، میں تجھ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کے طفیل مانگتا ہوں کہ تو مجھے بخش دے، یا جب تو نے مجھے بخشا تو میں سوال جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا لگا رہا ہوں، حق کا وسیلہ لگا رہا ہوں۔ فقال اللہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم، یا آدم علیہ السلام ابو البشر، دنیا کے پہلے انسان، پہلے نبی، کہہ رہے ہیں کہ میں حق محمد کا وسیلہ لگا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یا آدم وکیف عرفت محمدا ولم اخلقہ، کہ اے آدم تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پہچان لیا جبکہ میں نے انہیں پیدا بھی نہیں کیا؟ قال یا رب لأنک لما خلقتنی بیدک، تو حضرت آدم علیہ السلام جواباً گویا ہوئے کہنے لگے کہ پروردگار، اس لیے کہ جب تو نے اپنے ہاتھ سے مجھے پیدا کیا، بنایا، ونفخت فی من روحک، اور اپنی روح کو میرے اندر پھونکا، ورفعت راسی، اور جب میں زندہ ہو گیا، جیتا جاگتا انسان بن گیا، تو رفعت راسی، اس وقت میں نے اپنا سر اٹھایا، فرأیت علی قوائم العرش مکتوبا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تب میں نے عرش کے پایوں پر یہ لکھا ہوا دیکھا، یہ عبارت لکھی ہوئی دیکھی، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، لا الہ الا اللہ، اور محمد اللہ کے رسول ہے، محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ بھی لکھا ہوا دیکھا۔ فعلمت انک لم تضف الی اسمک الا احب الخلق الیک، تو میں نے یہ جان لیا، مجھے معلوم ہو گیا اسی وقت جب میں نے یہ پڑھا، تو اسی وقت مجھے یہ بات معلوم ہو گئی کہ تو نے اپنے نام کے ساتھ اسی نام کو لگایا ہے، اضافہ کیا ہے جو مخلوق میں تیری سب سے محبوب اور پسندیدہ شخصیت ہے، احب الخلق الیک، ساری مخلوق میں جو تیرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اللہ گویا حضرت آدم جیسے ہی سر اٹھا رہے ہیں تو لکھنا پڑھنا سب جان رہے ہیں، گویا فوراً پڑھ بھی لیا، ہو سکتا ہے کہ اسی وقت سکھا دیا ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، تو بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ ممکن ہے اسی وقت، خیر اس بحث میں ہم نہ پڑھنا پڑے۔ فقال اللہ، تب اللہ تعالیٰ نے کہا صدقت یا آدم، آدم تم نے سچ کہا، انہ لأحب الخلق الیہ، یقیناً آدم علیہ السلام میرے نزدیک مخلوق میں سب سے زیادہ پسندیدہ اور محبوب ہیں۔ ادعونی بحقہ فقد غفرت لک، تو مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کے طفیل سے، حق کے حوالے سے، بے حق ہی، ان کے حق کے ذریعے سے، اب یہ ذریعہ طفیل، صدقہ، وسیلہ ترجمہ کرتے ہوئے جو بھی لگا دے ہوئے، ان کے وہ حق طفیل، ان کے وسیلے سے آپ مجھ سے دعا کیجئے، فقط غفرت لک، تو میں نے تجھے بخش دیا ہے۔ کہا ولولا محمد ما خلقتک، آخری جملہ، اور بھی یہ جملہ ملاحظہ فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے اس روایت کے مطابق کہ اگر محمد نہ ہوتے تو میں آپ کو بھی پیدا نہیں کرتا، محمد نہ ہوتے تو میں آپ کو بھی پیدا نہیں کرتا، لولاک ما خلقت الافلاق والی روایت کا اس سے پہلے تذکرہ ہو چکا، جھوٹی روایت۔ اب یہ روایت جو ہے امام حاکم نے نقل کی، قال الحاکم بعد روایتہ للحدیث، امام حاکم نے اس حدیث کو روایت کرنے کے بعد کہا ھذا حدیث صحیح الاسناد، یہ حدیث صحیح الاسناد ہے، وہو اول حدیث ذکرتہ لعبد الرحمن بن زید بن اسلم، اور یہ سب سے پہلی حدیث ہے، خود امام حاکم کہہ رہے ہیں، جو عبد الرحمن بن زید بن اسلم کی میں نے بیان کی ہے، نقل کی ہے، اور یہی عبد الرحمن بن زید بن اسلم ہے جس کو خود یہی امام حاکم کہتے ہیں کہ یہ حدیثیں گڑھتے تھے، بناتے تھے، ان سے بڑی غلطیاں ہوتی تھیں، اس کے روایت میں ہونے کے باوجود امام حاکم خود کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے روایت صحیح ہے، حدیث صحیح ہے۔ ابھی ہم اس روایت کا تھوڑا سا
جائزہ لیں گے جو صاحب کتاب نے بھی پیش کیا ہے۔ اس روایت اور اس عبارت کو نقل کرنے کے بعد دکتور صادق نے کہا ھذا النص من الاہمیت بمکان، یہ جو نص ہے روایت اور روایت کے ساتھ میں جو سبکی کا قول، روایت کے بعد امام حاکم کا قول، کہہ رہے ہیں کہ یہ اپنی ایک اونچی حیثیت اور مقام، اہمیت کا ایک مقام رکھتا ہے۔ ہاں وذالک للہ، کیوں اس عبارت کی ایک اہمیت ہے خاص طور سے عوام اور اس کی تاثیر کے اعتبار سے یہ بات کہی جا رہی ہے، کیوں؟ لمکانۃ السبکی الحدیثیہ عند القوم، قوم کے نزدیک انہیں جو اہل غلو ہیں، اب وہ صوفیاں ہوں ہاں اور اہل بدعت ہوں اور بہت سارے اس عقیدے کو، غلو والے عقیدے کو اختیار کرنے والے جو لوگ ہیں، ان لوگوں کے نزدیک سبکی کی حدیثی اہمیت اور مقام کی وجہ سے، یعنی وہ امام سبکی کو حدیث کا ایک امام مانتے ہیں، بڑا عالم مانتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ اب جب سبکی کہہ رہے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے اس کی دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور جاہ و مرتبے کا وسیلہ انبیاء کرام لگاتے تھے، تو یہ اس پر ایمان لائیں گے، اس پر اعتماد کریں گے۔ تو سبکی کی قوم کے نزدیک سبکی کی حدیثی اہمیت اور درجے کی بنیاد پر وَلِأَنَّهُ أَكْثَرُ الْقَوْمِ خَوْضًا فِي مَسَائِلِ التَّوَسُّلِ وَالْإِسْتِغَاثَةِ بِالْأَنْبِيَاءِ وَالصَّالِحِينَ، اور اس لیے بھی کہ یہ سبکی صاحب جو ہیں وہ توسل اور انبیاء اور صالحین کے ذریعے سے استغاثہ، فریاد طلب کرنے کے سلسلے میں سب سے زیادہ بحث کرنے والے اور آگے بڑھنے والے شخص ہیں۔ ہاں وَأَنَّ جُلَّ مَنْ خَاضَ فِي هَذِهِ الْمَسَائِلِ مِنَ الْقَوْمِ عَالَةٌ عَلَيْهِ، اور اکثر و بیشتر وہ لوگ جن لوگوں نے اس قسم کے مسائل میں بحث کی ہے، جو یہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول کا وسیلہ لگانا چاہیے، اولیاء اور صالحین کا وسیلہ اور ان کے ذریعے سے استمداد کی جا سکتی ہے، استغاثہ کیا جا سکتا ہے، اکثر وہ لوگ جو اس قسم کے عقیدے کو رکھتے ہیں وہ اپنے ان عقائد میں سبکی کے اقوال اور تحقیقات پر گویا انحصار کرتے ہیں، ہاں اسی کے خوشہ چین ہیں، اسی کی بنیاد پر ان کی بیان کردہ باتوں کی بنیاد پر اپنی عمارت کھڑی کرتے ہیں، اپنے مسلک اور موقف کی۔ ہاں انظر ابن حجر الہیثمی الجوہر المنظم، احمد زینی دہلان الدرر، انہوں نے ان کتابوں کا کچھ حوالہ دیا ہے جو اس سلسلے میں آپ کی رہنمائی کر سکتی ہے، کئی نام پیش کیے ہیں۔ ہم آگے بڑھتے ہیں۔ یہ ایک بات بیان کی کہ ہم اس روایت اور اس عبارت پر کچھ بحث کریں اور اس کو جانیں، اس لیے کہ اس کی بڑی اہمیت ہے۔ پہلی وجہ یہ بتائی، سبکی کا مقام بتایا کہ لوگوں کے نزدیک کیا ہے، ان لوگوں کے نزدیک جو اس موقف کو اختیار کرتے ہیں۔ دوسری وجہ وَلِرِوَاجِ ذَلِكَ عَلَى النَّاسِ، لوگوں پر یا لوگوں کے درمیان اس کے عام ہو جانے کی وجہ سے یہ روایت اور یہ عقیدہ بہت سارے عوام، اہل بدعت ہوں، عام لوگ ہوں، ان کے اندر یہ چیز مشہور ہے، یہ روایت اور یہ حدیث خوب بیان کی جاتی ہے۔ چنانچہ اس لیے بھی اس عبارت اور اس روایت کے بارے میں ہمیں بحث اور گفتگو کرنا چاہیے۔ تیسری بات، سبکی کا یہ کہنا، ہاں وَلِقَوْلِ السُّبْكِ اختصرنا منها على ما تبين لنا صحته، ہم نے اس باب میں انہی باتوں پر اکتفا کیا ہے جس کی صحت یعنی جس کا صحیح ہونا ہم پر واضح ہو چکا۔ گویا اس کا یہ جملہ، سبکی کا یہ جملہ کہتا ہے ہاں کہ یہ روایت جو آگے وہ پیش کر رہے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وسیلہ لگانے والی بات جس روایت میں ہے، یہ ان کے نزدیک صحیح ہے۔ اور اسی عبارت کا ایک دوسرا مفہوم صاحب کتاب نے یہ بیان کیا، فمفہوم کلامہ ان غیر ما ذکرہ ضعیف عندہ، اس کے کلام کا مفہوم، جس کو مفہوم مخالف کہتے ہیں، اس کا مفہوم یہ بھی ہوا کہ جب یہی روایت ان کے نزدیک ثابت ہے تو اس روایت کے علاوہ جو دوسری حدیثیں اس باب میں بیان کی جاتی ہیں، خود سبکی کے نزدیک بھی وہ روایتیں ضعیف ہیں، ناقابل حجت یا ثابت نہیں ہیں۔ وعلیہ یسقط الاستدلال بجمیع الآثار الاخرى، اس بنیاد پر خود سبکی کے اصول اور بیان کے مطابق باقی دیگر جتنی روایتیں ہیں ان کے اسی قول کی بنیاد پر ان سے استدلال کا معاملہ ساقط ہو جاتا ہے، یعنی وہ قابل استدلال قرار نہیں پاتی، ان پر بحث کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ التی جاءت فی ھذا المعنی، وہ روایتیں، وہ آثار جو اس معنی میں بیان کیے جاتے ہیں۔ تو سبکی خود کہہ رہے ہیں کہ ہمارے نزدیک جو صحیح ہے وہی بیان کر رہے ہیں، اور یہ روایت بیان کی، اس کا مطلب جو دوسری روایتیں ہیں وہ صحیح ان کے نزدیک بھی نہیں ہیں، لہٰذا اس پر بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود بخود ان کے قول سے ہی ساقط ہو گئی۔ کہا وبالتالی، اور ساتھ ہی ساتھ سأختصر على بحث ما صححہ فقط، اسی بنیاد پر کہہ رہے ہیں جو یہ بات بیان کی انہوں نے،
تو یہاں صاحب کتاب کہہ رہے ہیں کہ جس روایت کو انہوں نے صحیح کہا، سبکی صاحب نے جس روایت کو صحیح کہا میں صرف اسی پر بحث کروں گا، ہاں دوسری حدیثوں پر نہیں۔ اور یہ وہ حدیث ہے وہ حدیث الحاکم الذی اوردہ، یہ حاکم امام حاکم رحمہ اللہ کی حدیث ہے جسے انہوں نے پیش کیا۔ وذالک من خلال النقاط التالیہ النقاط الآتیہ، اور یہ درج ذیل نقطوں کے ضمن میں اس حدیث پر بحث کروں گا۔ پہلا نقطہ جس پر گفتگو کریں گے، اقوال اہل العلم فی تضعیف الحدیث و تصحیح الحاکم، کہ اہل علم محدثین کے اقوال اس حدیث کو ضعیف قرار دینے اور حاکم کے صحیح قرار دینے کے سلسلے میں۔ ہاں ابھی آپ جانیں گے کہ ضعیف ہی نہیں، یہ روایت اکثر و بیشتر اہل علم موضوع من گھڑت کہتے ہیں اور من گھڑت ہے۔ تو اس حدیث کو ضعیف قرار دینے اور امام حاکم جو صحیح کہہ رہے ہیں اس کے سلسلے میں اہل علم خاص طور سے اس فن کے ماہرین حدیث کے ماہرین کیا کہتے ہیں، اس نقطے پر گفتگو کریں گے۔ دوسرا نقطہ مخالفت و الفاظ الحدیث للعدید من نصوص الشرع الاخرى، کہ حدیث میں جو مضمون اور جو باتیں بیان کی گئی ہیں اس کا دوسرے بہت سارے ثابت شدہ صحیح نصوص کے مخالف ہونا، یعنی اس حدیث میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں وہ قرآن اور حدیث کے ثابت شدہ بہت سارے مضامین کے خلاف ہے، ان کا رد کرتی ہے۔ اس وجہ سے بھی صحیح حدیثوں اور قرآن کی آیتوں سے یہ ٹکرانے والی ہے تو قابل حجت نہیں بنے گی۔ نمبر تیسرا نقطہ جس پر گفتگو ہوگی، المفاسد العقدیہ المترتبہ علیہ، کہ اس حدیث میں جو بیان کی گئی بات ہے، غلو آمیز بات بیان کی گئی ہے، اس کی بنیاد پر عقیدے کے وہ مفاسد جو اس حدیث اور اس عقیدے کی بنیاد پر مرتب ہوتے ہیں۔ یعنی اگر اس کو صحیح مانا جائے تو ہمارے عقیدے میں کہاں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے اس کی بنیاد پر، اس کا بھی تذکرہ کریں گے۔ اب یہاں انہوں نے پھر سے ان باتوں کو دہرایا، اب ہم آگے کہتے ہیں کہ پہلا مسئلہ اہل علم کا حدیث کی تضعیف کے سلسلے میں بیان۔ دیکھیے ہمارے اس درس میں یہ حدیثوں کے بارے میں جو تفصیلی گفتگو کی گئی ہے اس کے بیان کی گنجائش نہیں ہے، ہاں، اور میں یہ بھی پورا بیان نہیں کرنا چاہتا، لیکن پھر بھی چونکہ امام حاکم کی اس روایت کو بہت بڑے پیمانے پر بیان کیا جاتا ہے اور ہمارے ہاں عوام میں، عام لوگوں میں، اہل بدعت میں اس سے استدلال بہت کامن ہے، بہت عام ہے، ہاں یہ روایت شہرت رکھتی ہے عوامی سطح پر، لہٰذا اس روایت کی حیثیت کے بارے میں کچھ تفصیل جاننا یا بیان کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں۔ بقیہ روایتوں کے بارے میں اگر اس قسم کی گفتگو آتی ہے تو ہم اسے صرف نتیجے کی بات ذکر کر کے چھوڑ دیں گے انشاءاللہ، لیکن یہاں اس کی تھوڑی سی تفصیل کا ذکر کریں گے۔ پہلا مسئلہ کہ حدیث کی تضعیف یعنی ضعیف قرار دینے کے سلسلے میں اہل علم کے اقوال بالنظر الی سند الحدیث، ہاں حدیث کی سند کو دیکھتے ہوئے ہم اس میں پاتے ہیں عبد الرحمن بن زید بن اسلم کو، زید بن اسلم کے بیٹے عبد الرحمن بن زید بن اسلم، کہہ رہے ہیں ضعفہ کل من النسائی والدارقطنی والعقیلی والبیہقی، انہیں امام نسائی، دارقطنی، امام عقیلی اور امام بیہقی، یہ سب فن حدیث کے ماہرین کی شخصیات ہے الگ الگ ادوار کے، کہا ان میں سے ہر کسی نے ان کو ضعیف قرار دیا، اور اس کے بارے میں وقالا، یہ جتنے بھی نام لیے ہیں ان سب کے حوالے حاشیے میں دیے ہیں، ان سب کو پیش نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں کہا امام بخاری ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ ضعفہ علی جدہ، کہ علی نے، حضرت امام بخاری کہہ رہے ہیں کہ حضرت امام علی جو امام بخاری کے استاذ ہیں، علی ابن مدینی، ہاں بہت بڑے فن حدیث کے ماہر، جن کے بارے میں خود امام بخاری کا قول ہے کہ مجھے فن حدیث، علم حدیث کے سلسلے میں اگر اپنے آپ کو کسی کے سامنے کمتری کا احساس ہوا، جن کے سامنے میں نے اپنے آپ کو کم سمجھا، تو صرف وہی علی ابن مدینی ہے۔ ہاں مجھے یاد پڑتا ہے مستصغرت بنفسی الا امامہ، اس طرح کے جملے امام بخاری کے ہیں، ان کی شان اور تفصیل میں بیان کریں تو ان کا مرتبہ ہم کو ظاہر ہوگا، لیکن موقع نہیں ہے۔ ہاں تو کہہ رہے ہیں کہ علی نے ان کو انتہائی ضعیف قرار دیا، بہت زیادہ ضعیف قرار دیا۔ ابن حبان کہتے ہیں کہ کانا ممن یقلب الاخبار، کہ یہ عبد الرحمن بن زید بن اسلم جو تک شخص تھا، یہ وہ ہے جو حدیثوں کو الٹ پلٹ
پلٹ کر دیتا تھا اور وہ جانتا نہیں تھا. ہاں حتیٰ کثر ذالک فی روایتہ من رفع المراسیل و اسناد الموقوف فاستحق الترک. یہاں تک کہ یہ اس کی روایتوں میں بہت زیادہ یہ بات نظر آتی ہے کہ اس نے مرسل حدیثوں کو مرفوع کر کے بیان کر دیا. مرسل وہ جہاں تابعی صحابی کا ذکر کیے بغیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول فعل نقل کرے, اللہ کے رسول نے فرمایا یا یہ کیا, صحابی کا اللہ کے رسول اور آپ کے درمیان کا واسطہ بیان نہ کرے, اس کو مرسل کہتے ہیں. تو ایسی مرسل حدیث کو جو ہے وہ مرفوع کر کے پیش کر دیتا تھا. اور اسی طریقے سے موقوف و اسناد الموقوف, اور موقوف کی بھی اسناد بیان کر دیتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف, موقوف جو صحابی تک پہنچتی ہے. اسی لیے امام ابن حبان کہتے ہیں کہ وہ ترک کیے جانے کا مستحق ہے. امام ابن حبان کی یہ عبارت جو ہے انہوں نے ابن حبان کتاب المجروحین سے نقل کی. اور جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ یہ جتنے بھی نام لیے ہیں سب کا تذکرہ, سب کا تعارف حاشیے میں موجود ہے. کہہ رہے ہیں بل قال الحاکم نفسہ عنہ, بلکہ خود امام حاکم نے, بذات خود امام حاکم نے جنہوں نے اس حدیث کو نقل کر کے اس کو صحیح کہا, اور یہ بھی ذکر کیا کہ عبد الرحمن بن زید بن اسلم کی پہلی روایت میں نقل کر رہا ہوں, کہا وہ خود کہتے ہیں کہ وروا عن ابیہ احادیث موضوعہ لا یخفی علی من تأملها من اہل الصنعہ. کہہ رہے ہیں کہ اہل صنعت یعنی فن حدیث کو جاننے والے جو لوگ ہیں اس میں غور کرنے والے پر یہ بات مخفی نہیں ہے کہ عبد الرحمن بن زید بن اسلم نے اپنے باپ سے من گھڑت حدیثوں کو روایت کیا, جھوٹی حدیثوں کو روایت کیا. اور آگے امام حاکم خود کہہ رہے ہیں کہ اس کے ذمہ دار اس کے باپ نہیں ہیں. ان الحملہ فیہا علیہ, ان روایتوں کے سلسلے میں بوجھ اسی پر ہے, یعنی عبد الرحمن بن زید پر ہے. ان کے والد زید بن اسلم وہ اس سے بری ہیں. امام حاکم کی جرح یہ دیکھیں نمبر 8 میں الحاکم المدخل الی الصحیح, ان کی ایک کتاب ہے امام حاکم نیشاپوری کی, متعدد کتابیں ہیں. المستدرک علی الصحیحین یہ جو ہم جانتے ہیں بہت مشہور کتاب ہے. اس کے علاوہ تاریخ نیشاپور, اور یہ ایک کتاب ہے المدخل الی الصحیح, اور بھی بعض کتابیں ہیں. تو امام حاکم نے اپنی کتاب المدخل الی الصحیح صفحہ نمبر 154 پر یہ عبارت کہی ہے. فقول الحاکم, اب آگے کہہ رہے ہیں صاحب کتاب کہ امام حاکم کا خود عبد الرحمن بن زید بن اسلم کو وضع حدیث کا متہم قرار دینا کہ یہ حدیثوں کو گڑھتا تھا, جھوٹی حدیثوں کو اپنے باپ سے نقل کر کے یا منسوب کر کے روایت کرتا تھا. پھر اس کے بعد ایک ایسی حدیث کو جس کی سند میں یہی راوی موجود ہے, ثم یصف روایتہ للحدیث موضوع الدراسہ بالصحہ, جو ہمارے بحث اور دراسہ کا موضوع ہے, یعنی آدم علیہ السلام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کا وسیلہ لگا کے دعا مانگی, یہ روایت جو نقل کیا امام حاکم نے. اس حدیث کے سلسلے میں زید بن اسلم کے سند میں ہونے کے باوجود امام حاکم خود اس کو صحیح کہہ رہے ہیں. عبد الرحمن بن زید بن اسلم کو انہوں نے یہ بتایا کہ وہ جھوٹی حدیثیں نقل کرتا ہے اپنے باپ سے روایت کر کے, اور پھر اس کے موجود ہوتے ہوئے اس کی سند کو صحیح کہنا, صحیح کا حکم لگانا. هو الذی جعل ابن حجر یتعجب من صنیعہ, یہ وہی چیز ہے جس نے علامہ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ کو ایسا بنا دیا کہ وہ امام حاکم کی اس عمل سے انتہائی تعجب میں مبتلا ہو گئے. انہوں نے اپنے تعجب کا اظہار کیا کہ حاکم کی اس حرکت سے یا اس تضاد سے ہمیں تعجب ہوتا ہے. حیث یقول, اس طرح سے کہ ابن حجر کہتے ہیں ومن عجیب ما وقع للحاکم انه اخرج لعبد الرحمن ابن زید ابن اسلم وقال بعد روایته هذا صحیح الاسناد. اور امام حاکم سے واقع ہونے والی انتہائی عجیب بات یہ ہے کہ انہوں نے عبد الرحمن بن زید بن اسلم کی روایت کو نقل کیا, اس کی تخریج کی, اور ان کی روایت کے بعد کہتے ہیں کہ یہ صحیح الاسناد ہے. وَأَوَّلُ حَدِيثٍ ذَكَرْتُهُ لِعَبْدِ الرحمن, اور پہلی حدیث ہے جو میں نے عبد الرحمن کی ذکر کی ہے. حالانکہ علامہ ابن حجر کہہ رہے ہیں کہ امام حاکم یہ کہہ رہے ہیں حالانکہ انه قال فی کتابہ الذی جمعه عن الضعفاء, کہ اپنی اس کتاب میں امام حاکم نے جس میں انہوں نے ضعفاء سے روایتوں کو نقل کیا, کہا عبد الرحمن بن زید بن اسلم روا عن ابیہ احادیث موضوعہ,
کہ عبد الرحمن بن زید بن اسلم نے اپنے والد سے موضوع من گھڑت حدیثوں کو روایت کیا ہے. ثم ذکر قول الحاکم السابق، پھر ابن حجر نے امام حاکم کے پچھلے قول کا بھی ذکر کیا. قال ابن حجر کہتے ہیں اس کے بعد فکان ھذا عجائب ما وقع له من التساہل والغفلہ، کہہ رہے ہیں کہ یہ امام حاکم سے واقع ہونے والے تساہل اور غفلت کی عجوبہ کاریوں میں سے ہے. یعنی ایسی غفلت اور تساہل کی مثال ہے جس پر بڑا تعجب ہوتا ہے کہ عجائب میں سے ہے. ہاں، یہ بات علامہ ابن حجر کی النقط جلد اول صفحہ نمبر 317 سے 19 تک آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں. اب ان اقوال کو ذکر کرنے کے بعد صاحب کتاب دکتور صادق نے یہ بیان کیا کہ محصلۃ الحکم علی الحدیث، کہ اس حدیث پر حکم کا جو حاصل ہے، اہل علم نے اس پر جو فیصلہ کیا ہے کہ یہ حدیث کیسی ہے. ہاں، قال ابن تیمیہ لیس لہ اصل، امام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کی کوئی اصل نہیں ہے، کوئی بنیاد نہیں ہے. الرد علی البکری صفحہ نمبر 9-10 میں ملاحظہ کیا جا سکتا ہے. علامہ ابن تیمیہ نے اس روایت کا رد کیا اور کہا کہ اس کی کوئی اصل بنیاد ہے ہی نہیں. اسی طریقے سے امام ذہبی رحمہ اللہ، ہاں، وہ حکم علیہ ذہبی بالوضع والبطلان، امام ذہبی کہتے ہیں کہ یہ حدیث وضع اور بطلان سے متصف ہے، یعنی من گھڑت ہے اور باطل ہے. وضع کا جو حکم لگایا یہ ان کی یہ کتاب التلخیص میں دیکھ سکتے ہیں. ہاں، اور باطل ہونے کا جو ذکر کیا میزان الاعتدال جلد دوم صفحہ نمبر 504 پر دیکھا جا سکتا ہے. اسی طریقے سے ایک قول جو حاصل کے طور پر انہوں نے نقل کیا کہ ہمارے موجودہ زمانے کے محدثین میں سے جن لوگوں نے ان لوگ اس حدیث پر جھوٹے ہونے کا، موضوع ہونے کا حکم لگایا ہے، اپنے دور کے بخاری کہہ لیجئے. ہاں، محمد بن ناصر الدین البانی رحمہ اللہ، امام محمد بن ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے بھی اس حدیث کو موضوع اور من گھڑت کہا ہے. سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ جلد 1 صفحہ نمبر 38 کا حوالہ انہوں نے نقل کیا. یہ آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں، جان سکتے ہیں کہ امام حاکم نے جو روایت نقل کی اور اس روایت سے متعلق جو انہوں نے تبصرہ کیا، جس سے بہت سارے لوگوں کو دھوکہ ہوا، اور خود سبکی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ صحیح روایت ہے. ہاں، اس کو اس فن کے ماہرین کہہ رہے ہیں کہ اس کی سند قابل حجت نہیں ہے. امام ذہبی وغیرہ نے یہاں صرف سند کے درمیان انہوں نے عبد الرحمن بن زید بن اسلم کا تذکرہ کیا. صرف یہی ایک راوی اس میں جو ہے مرجو نہیں ہے، چونکہ امام حاکم نے اس کا تذکرہ کیا ہے اور اسے خود وضع کا موضوع روایت کرنے والا وضع کے الزام سے متہم کیا ہے، اس لیے اس کا تذکرہ کیا. ورنہ اس روایت کی سند میں اور بھی کچھ راویان ہیں جو مجروح ہیں، جن کا کچھ تذکرہ انشاءاللہ ہم اگلے درس میں جانیں گے. یہاں ایک دوسرا عنوان انہوں نے قائم کیا کہ دوسرا مسئلہ امام حاکم کی تصحیح. ہاں، یہاں جیسا کہ اس روایت کے ضمن میں کچھ اشارے اور کچھ باتیں ملتی ہیں، آگے کے بیان میں ہم اس کو پورا نہ پڑھتے ہوئے خلاصہ صرف بیان کریں گے کہ بہت سارے محدثین نے یہ بات بیان کی ہے کہ امام حاکم رحمہ اللہ اگرچہ وہ کیا کہتے ہیں ثقہ محدث ہیں، قابل اعتماد ہیں، ہاں، لیکن ان سے خطائیں اور غلطیاں ہوئی. علامہ ابن تیمیہ نے کہا کہ ان کا درست ہونا غالب ہے، خطائیں اس سے کمتر ہیں. اور کچھ لوگ بیان کرتے ہیں کہ جو انہوں نے مستدرک علی الصحیحین لکھی ہے وہ آخری عمر میں لکھی تھی، جب ان سے کچھ خطائیں سرزد ہوئی. اور یہی وجہ ہے کہ امام محدثین کے درمیان امام حاکم کے بارے میں یہ قول مشہور ہے، لا تغتر بتصحیح الحاکم ولا بتحسین الترمذی، کہ امام حاکم کے کسی حدیث کو صحیح کہنے اور امام ترمذی کے حسن کہنے سے دھوکے میں نہ پڑ جاؤ. ہاں، یہی وجہ ہے کہ دنیا تحقیق یہ لحاظ کرتی ہے کہ اگر امام حاکم کسی روایت کو صحیح کہہ رہے ہیں، ہاں، تو دیکھا جائے کہ امام ذہبی نے، جنہوں نے ان کی مستدرک پر کام کیا، انہوں نے اس کی تائید کی ہے یا نہیں کی ہے، دوسرے محدثین اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں. لہٰذا یہ دیکھنا ضروری ہے. صرف امام حاکم کی تصحیح پر اکتفا ہر جگہ نہیں کیا جا سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ دے اور ان چیزوں سے بطور خاص محفوظ رکھے جو دین کے نام پر ہمیں ہمارے ایمان و عقیدے کو بگاڑنے کے لیے لوگوں میں مشہور ہو چکی ہیں. پروردگار ان فتنوں سے ہمیں اور تمام مسلمانوں کو محفوظ رکھے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.